26 اکتوبر 1960 کو اسلام آباد کا ماسٹر پلان، جو کہ سی اے ڈاکسیڈس ایک یونانی اربنسٹ نے بنایا تھا، اس کو پاس کر لیا گیا، اس کا اپروول ہو گیا، اور شہر کا جو ماسٹر پلان بنایا گیا اس کا ایریا 1165 اسکوائر کلومیٹر تھا، جو کہ 30 لاکھ شہریوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ تاہم 9 اکتوبر 1963 کو اس شہر کے پہلے رہائشی ایک خاص ٹرین کے ذریعے سے شہر میں پہنچے، کہ جو کہ تمام حکومتی افسران تھے، اور وہ اپنے خاندان سمیت یہاں آئے اور شہر کے پہلے مکین بنے۔ شہر کی پلاننگ تو ایک یونانی سی اے ڈاکسیڈس نامی اربنسٹ کر رہے ہیں، لیکن شہر میں موجود باقی تمام بلڈنگز جنہوں نے شہر کی شناخت بننا تھا، ان کی پلاننگ بھی ایک سوال کے طور پہ سامنے تھی کہ وہ کیا یہی صاحب کریں گے یا اس کے لیے باقی آرکیٹیکٹس کی خدمات لی جائیں گی۔ جو ایڈمنسٹریٹو سینٹر تھا شہر کا، اس کی پلاننگ کے لیے ایک اسکاٹش آرکیٹیکٹ رابرٹ میتھیو کی خدمات لی گئیں، کہ جنہوں نے بعد میں آرمی میوزیم اور نیشنل آرکائیول بلڈنگ کی بھی پلاننگ کی۔ اسی ایڈمنسٹریٹو سینٹر کے اندر پریزیڈنشل پیلیس کی پلاننگ کے لیے ایک یو ایس آرکیٹیکٹ اور پروفیسر لوئی کہن کی خدمات لی گئیں، جنہوں نے اپنی ایک تھیوری کے ذریعے سے اس کی پلاننگ اور اس کے آرکیٹیکچر کی طرف جو ہے وہ کامیابی حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ بلڈنگ کی پلاننگ کے لیے ایک یو ایس آرکیٹیکٹ ایڈورڈ ڈیورل سٹون کی خدمات لی گئیں۔ اسی ایڈمنسٹریٹو سینٹر کا حصہ سیکریٹریٹ بلڈنگ تھی، جس کے لیے ایک اٹیلین آرکیٹیکٹ جیو پونٹی کی خدمات لی گئیں، کہ جنہوں نے خاص اچھی پیس کے اوپر، یعنی تیز رفتاری سے پلاننگ بھی کی اور اس کے پورے پروسیس کو بھی جو ہے وہ جاری رکھا۔ فیصل مسجد، جو کہ شہر اسلام آباد کی ایک شناخت کے طور پہ جانی جاتی ہے، اس کی پلاننگ کے لیے ایک ٹرکش آرکیٹیکٹ ویدت ڈیلوکے کی خدمات لی گئیں، اور چونکہ شہر میں نیچر کو ایک خاص بنیادی حیثیت دی گئی تھی، اس لیے اس کے لیے 2 خصوصی آرکیٹیکٹس کو اس لیے ہائر کیا گیا تھا کہ وہ شہر کے لینڈسکیپ کے اوپر کام کریں، اور وہ صاحبان کیمیو کونڈو اور ڈیریک لو جوائے تھے۔ تو اس طرح سے شہر اسلام آباد کی جو بلڈنگز ہیں وہ ایک طرح کے ایک آرکیٹیکچرل املگم ہیں مختلف آرکیٹیکٹس کی ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیکنیکس کا۔ بہرحال اس کے پیچھے بہت ساری انٹرسٹنگ سٹوریز موجود ہیں، کہ بہت سارے آرکیٹیکٹس آن بورڈ آئے، لیکن ان کی پلاننگ اسلام آباد کے کلچر کو شاید ریپرزینٹ نہیں کر پا رہی تھی، اور پھر ان کے پلانس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ یہ صاحبان کہ جن کے میں نے آپ کے سامنے نام رکھے ہیں اور جو بلڈنگز آپ کو میں نے مینشن کی ہیں، یہ اس کی پلاننگ کے لیے مرکزی کردار کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ ہیلو، ویڈیو میں دلچسپی کے لیے بہت شکریہ۔ آپ کو جو بھی حقائق اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں وہ پراپرلی سورسڈ ہیں، اور ان کا ریفرنس نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو مزید ڈیٹیل کے لیے وہاں جا سکتے ہیں۔